أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. یہ اصحاب کہف کا قصہ چل رہا ہے. یہ غار والے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سال ہاں سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالا تاکہ باہر کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے، ان کے کان میں نہ داخل ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سلایا کہ کوئی آواز ان کے کان تک نہ پہنچی. جب آواز پہنچتی ہے تو آدمی بیدار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سلایا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 300 سال دنیا میں کیا ہوا ہے. بس ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی سوئے تھے، تھوڑی دیر سوئے، ایک رات سوئے، ایک دن سوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا نیند کا پردہ ڈال دیا ان کو دنیا کے اس 300 سال کے گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا. کانوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تھا. پھر ہم نے ان کو اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے اس نیند سے 309 برس کے بعد دوبارہ اللہ نے اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ ان دونوں گروہوں میں کون گروہ ان کے اس غار میں رہنے کی مدت سے زیادہ واقف ہے، تاکہ ہم معلوم کریں کہ ان دونوں گروہ میں اس غار میں ٹھہرنے کی مدت کو معلوم کریں کون زیادہ واقف ہے. یعنی کتنی دیر کے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مدت کو ان کے دل و دماغ سے غائب کر دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم آپ سے اس قصے کو صحیح بیان کرتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی تھی. یعنی اللہ پاک نے ان کے ایمان لانے، ان نوجوانوں کی اس قربانی پر اللہ نے ان کے ایمان میں اور زیادتی کیا. وزدناہم ہدی کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایمان حقیقی اور ایک ایمان مجازی ہے. ایمان مجازی ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. لیکن یہ ایمان مجازی ہے. ایمان حقیقی کیا ہے؟ ایمان حقیقی یہ ہوتا ہے کہ نفس کو فنا کرنا، فنا فی اللہ، کہ اللہ میں وہ فنا ہو جائے. میں اور میرا رب، اسے پتہ ہی نہیں اپنے نفس کی سرکشی اور نفس کی انانیت کو اللہ کے لیے اس نے فنا کر دیا. جب آدمی اپنے نفس کی انانیت کو اور سرکشی کو جب فنا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان حقیقی عطا کرتے ہیں. اور ایمان حقیقی اسی کو کہا جائے گا جو آدمی اپنے نفس کی سرکشی اور انانیت کو ختم کر دے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، ایسا مضبوط کر دیا کہ ان کا وطن اور ان کی رشتہ داری اور ان کا گھر بار، مال و دولت، یہ سارے خیالات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ترک کرنے کی وجہ سے ان کے دل کو اس سے صاف کر دیا، اور دل کی کیفیت اللہ نے ایسی بنا دی کہ وہ ایسے صبر والے بنے،
اور ایسے اللہ کے شکر والے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اظہار حق کرنے، یعنی حق کا اظہار کرنے کی طاقت ان میں اللہ نے عطا فرمائی۔ جب دقیانوس کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہم ان معبود کی عبادت کریں جو انسانوں کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دقیانوس کے سامنے اظہار حق کیا، پھر اس نے ان کو موقع دیا کہ میں تمہیں موقع دیتا ہوں، تم شہزادے ہو، مالدار بھی تھے، اللہ نے خوب مال بھی دیا تھا، نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کے نام پر قربان کر رہے تھے۔ دقیانوس کے سامنے کھڑے ہو کر جرأت کے ساتھ اللہ کی بات کی تھی۔ اس کو فنائے قلب کا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور یہ حاصل ہو چکا تھا کہ ساری مخلوق کا تصور و خیال ساری مخلوق کا تصور اور خیال ان کے دلوں سے اللہ نے ختم کر دیا، مٹا دیا، کہ ان کو مخلوق کا کوئی خیال نہیں، نہ مال کا خیال ہے، نہ گھر بار کا خیال ہے، اور نہ اپنے گاؤں کا، اپنے گھر کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تقوی پر، ان کی اس پرہیزگاری پر، ان کی اس عبادت پر، ان کے سجدوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے قوت ایمانی عطا کیا، حقیقت ایمانی عطا کیا تھا کہ وہ اللہ کے یادوں میں مع ہو چکے تھے اور اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر چکے تھے۔ ہر چیز ان کے نظروں میں ہیچ ہو چکی تھی۔ اللہ کی محبت، عظمت، اللہ کی خشیت ان کے دلوں پر غالب آ گئی، جم گئی۔ استقامت اللہ نے ان کا عطا فرمایا، صرف اللہ کی محبت میں مو ہو چکے تھے، اپنی جوانی کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ قصہ بتا رہا ہے کہ آج ساری دنیا میں نوجوان گناہوں میں، سرکشی میں، نافرمانی میں، نفس کے چونچلے پورے کرنے میں، زنا میں، بدکاری میں، غیبت میں، حسد، کینہ، بغض میں، ایک امت کا نوجوان طبقہ ان گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عذاب آ گیا، پکڑ آ گئی، کبھی کورونا کے نام سے، کبھی اللہ تعالیٰ سمندروں کی طغیانی کے راستے سے، کبھی پانی کی کثرت کر کے گھر ڈوب رہے ہیں، انسان ڈوب رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کب گناہوں کی نحوست کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ انسانوں کے گناہوں کی جب کثرت ہو جاتی ہے، نافرمانی اور خباثت جب غالب آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو دنیا میں چھوڑتے ہیں، بھیجتے ہیں، تاکہ دیکھیں کہ اب بندوں کا رخ میری طرف ہوتا ہے یا مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے جس طرح ان اصحاب کہف نے، غار والوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے نام پہ قربان کیا، اللہ کی محبت میں، اس کی عظمت میں اور اس کی بڑائی اور کبریائی میں، سجدوں میں وقت گزارا، اسی طرح نوجوانوں کو ضرورت ہے توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی جوانی کو اللہ کی طرف لگانے کی ضرورت ہے۔ جب وہ کھڑے ہوئے ہیں، دقیانوس نے ان کو بت پرستی ترک کرنے پر، ان کو بت پرستی کرنے پہ مجبور کیا تاکہ وہ بت پرستی کریں، لیکن وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فخر کے طور پہ فرمایا ربنا رب السماوات والارض۔ دقیانوس سے کہا کہ ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود ہرگز نہیں مانتے، ہرگز کسی اور کی اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کر سکتے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم حد سے بڑھنے والے ہیں اور ہم بیجا بات کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں اور اسی کی عبادت کرنے والے ہیں جو آسمانوں و زمینوں کا رب ہے۔ باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنے ایمان پر جمے رہے، اللہ سے یقین و توکل پیدا کیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ان نوجوانوں کی طرح بننے کی ضرورت ہے جو اصحاب کہف نوجوانوں نے اپنے زیورات کے باوجود، شہزادگی کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے حکومت میں عہدیدار تھے، کہتے ہیں کہ ان ساتھ میں ایک وزیر بھی تھا اور یہ وزیروں کی اولاد تھی، بادشاہوں کی اولاد تھی،
بڑوں کی اولاد تھی، مالداروں کی اولاد تھی، سارے مال کو ٹکرا دیا، ساری عزتوں کو ٹکرا دیا، دنیا کی عزت کو بیکار سمجھا، اللہ کی اور آخرت کی عزت کو اور دین کی عزت کو اہم سمجھا، اور سجدوں میں گر کے اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ نوجوان جس طرح ان اصحاب کہف نے پیش کیا، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الا لقد قلنا اذا شططا، کہ ہم اس اللہ کے نہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اور کر کے دکھانا ہے، خالی بولنا بھی نہیں ہے۔ عبادت کریں اور اس کی بڑائی بیان کریں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں، اور خوب اللہ کے ذکر میں، یادوں میں اور دین کی محنت میں، دعوت میں وقت گزاریں، وقت نکال کر اللہ کے راستے میں جائیں، اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے اعمال کو بنائیں، اپنے فکروں کو بڑھائیں۔ جب آدمی دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کی فکر اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے۔ اس دنیا کی، گندی دنیا کی، مال کی اور اس گندی دنیا کی جب یہ گندگی دل پر غالب آ جاتی ہے، اس کو دھونے کا یہ راستہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں اور علماء کی صحبت میں جائیں اور دیندار لوگوں کے پاس بیٹھیں، مسجدوں میں وقت دیں اور اسی طرح دین کی محنت کرتے ہوئے اپنا وقت گزاریں، اور اس طرح گھروں والے اعمال کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ وہ اعمال ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جس طرح ان نوجوانوں نے، یہ کہف والوں نے اللہ کو راضی کیا، ایسے آج نوجوانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ رو رو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب